بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پوئم ہے سور گریپس، کھٹے انگور. ساور، اس کو ساور بھی پڑھا، اصل تلفظ اس کا ہے کیا؟ ساور. کیا ہے؟ ساور. ساور کے معنی کھٹا، اور یہ سویٹ یعنی میٹھے کی ضد ہوتی ہے. جی، اور ملا کر اس کو پڑھتے ہیں سویٹ اینڈ ساور. کیا پڑھتے ہیں؟ سویٹ اینڈ ساور. سویٹ اینڈ ساور کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جی، کھٹا میٹھا. جی، یہ ساور پڑھا جاتا ہے. اور ساور کا ایک دوسرا متبادل بھی آتا ہے، ہم معنی مترادف، بٹر. بٹر، BITTER، بٹر. ٹھیک ہے، اس کے معنی بھی کھٹا اور کڑوا. ساور کے معنی بھی کھٹا میٹھا یا کھٹا کڑوا، میٹھا کڑوا. تو اس کے لیے سویٹ اینڈ ساور یہ لفظ بولا جاتا ہے. ہاں. ایک سوپ ہوتا ہے، ایک سوپ بنتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے یہی سویٹ اینڈ ساور. سوپ ہوتا ہے، بہت اچھا سوپ ہوتا ہے، لیکن ملتا نہیں وہ جلدی سے، کہ اچھے ہوٹلوں پہ ملتا ہے وہ. چلیے، اس سے پہلے کہ ہم اس کیا کہتے ہیں، اس فل آف لیسن یعنی سبق سے بھرپور اس نظم کو پڑھیں، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے الفاظ و معنی پر. ٹھیک ہے جی، چلیے. یہ آگے ہیں آپ لوگ یہاں پر الفاظ و معنی پر. دا گریپس آر ساور، انگور کھٹے ہیں. یہ محاورہ ہے. دا گریپس آر ساور، انگور کھٹے ہیں. سویٹ اینڈ ساور، کھٹا میٹھا. ٹو ٹرن سلیش گو ساور، کھٹا ہونا، خراب ہونا، ذائقہ خراب ہونا، ذائقہ اتر جانا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز تھی، وہ رکھی رکھی خراب ہو گئی، تو آپ بولیں گے اٹ ہیز گون ساور. کیا بولیں گے؟ اٹ ہیز گون ساور. اٹ ہیز گون ساور. کوئی بھی چیز ہے، جو چیز جس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اٹ ہیز گون ساور. ٹھیک ہے. چلیے. ساور اسمیل، بساند، کھٹاس، کھٹی بو. ساور اسمیل. جی. ساور، اگر یہ کسی شخص کی صفت بن رہی ہو ساور، تو مطلب کھٹا آدمی. کھٹا آدمی مطلب بد مزاج آدمی، چڑچڑا آدمی. ٹو ساور ریلیشن اور فرینڈشپ. ٹو ساور ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ، اس کا مطلب تعلقات میں کھٹاس پیدا ہونا، دوستی میں کھٹاس پیدا ہونا. ٹو ٹروٹ، دل کی چال چلنا، درمیانہ روی سے چلنا. ٹروٹ، اس طرح چلنا کہ ہر قدم جو ہے اچھلتا ہوا چلتا ہوا محسوس ہو. جیسے جانور وغیرہ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر قدم پر جو ہے وہ اچھل رہے ہوں. تو اس طریقے کی چال چلنا، دل کی چال چلنا اور اچھلتے ہوئے چال چلنا اور درمیانہ روی سے چلنا، اس کو بولیں گے کیا؟ ٹروٹ. وائن، وی سے وائن. بیل، مثلا انگور کی بیل، کدو کی بیل وغیرہ. اور دوسرا اس کے لیے لفظ آتا ہے کریپنگ یا کریپرس. ٹھیک ہے. اس کو بھی بیل بولتے ہیں. وائن، ڈبلو سے وائن، شراب. ایگر فور سم تھنگ، مشتاق، خواہش مند، متجسس. ایگر فور سم تھنگ، کسی چیز کے لیے مشتاق. ایگرنیس، اشتیاق. یہ دونوں بھائی، مشتاق اور اشتیاق، بھائی مشتاق اور بھائی اشتیاق. ایگر ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ کرنے کا خواہش مند. ٹو بی ایگر ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ کرنے کی خواہش کرنا. ایگر ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ کرنے کا خواہاں، خواہش مند. ایوری ون ان مائی کلاس از ایگر ٹو لرن. ایوری ون ان مائی کلاس از ایگر ٹو لرن. میری کلاس میں ہر ایک پڑھنے کا خواہش مند ہے، سیکھنے کا، تعلم کا، پڑھنے کا خواہش مند ہے. ایگرلی اس کا ایڈورب آتا ہے خواہش کے ساتھ، اشتیاق سے یا اشتیاق میں. دے ایگرلی ایکسپٹڈ آفر آف ہاسپٹیلٹی. انہوں نے شوق کے ساتھ مہمان نوازی کی پیشکش کو قبول کر لیا. ہاسپٹل، ہاسپٹیلٹی. ہاسپٹیلٹی بولتے ہیں کس کو؟ مہمان نوازی کو. اس کا ہاسپٹل سے کوئی تعلق نہیں. ہاسپٹیلٹی بولتے ہیں کس کو؟ مہمان نوازی کو. ہاسٹیلٹی دشمنی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا شخص جو کیا کہتے ہیں مہمان نواز ہو، اس کو بولتے ہیں ہاسپٹیبل.
ہوسٹ کے معنی ہوتے ہیں مہمان نوازی کرنا. ابھی انڈیا نے کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کی مہمان نوازی کری. تو انڈیا ہوسٹڈ دا آئی سی سی ایونٹ آف کرکٹ ورلڈ کپ. ٹھیک ہے, انڈیا ہوسٹڈ. اور انڈیا ایک ہاسپٹیبل کنٹری ہے, ایک مہمان نواز کنٹری ہے. ایسا ملک جو مہمان نواز ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جہاں پر مہمان کی قدر ہو, ہاسپٹیبل کنٹری. یہاں تک کہ ہمارا وہ بھی تو ہے نا, ایک سلوگن ہے, ایک نعرہ ہے, کیا اتیتھی دیوا, ایسا کر کے کچھ نعرہ ہے نا. ہاں, واسودو کٹمبکم, کیا ہے وہ؟ جی, یہ ہمارے ہی ملک کا سنسکرت کا ایک فریز ہے, یہ سنسکرت کا اتیتھی دیوو بھوا. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے دا گیسٹ از گاڈ. دا گیسٹ از گاڈ. جی, اتیتھی دیوو بھوا. تو یہاں پر تو کسٹمر کو بھی بھگوان مانتے ہیں. ارے دادا. تو ہاں, تو کہاں تھے ہم؟ ہاں, ہوسٹ مہمان نوازی کرنا, ہاسپٹیبل مہمان نواز, اور ہاسپٹیلٹی مہمان نوازی. آفر آف ہاسپٹیلٹی مہمان نوازی کی پیشکش. انہوں نے اشتیاق کے ساتھ مہمان نوازی کی پیشکش کو قبول کر لیا. ایگر فار نیوز, خبر کے لیے بے چین. ایگر فار نیوز, خبر کے لیے بے چین. ٹو اسنیچ, جھپٹا مارنا, چھیننا, جھپٹا مار کے کوئی چیز چھیننا. گریب کے معنی میں, گریب یہ بی سے گریب ہے, یہ گریب ہے, وی سے تو قبر ہو جائے گا. گریب, جی آر اے بی, گریب, ای بھی نہیں آئے گا آخر میں. گریب کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ اس کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ جھپٹا مارنا, چھیننا. بی, جی آر اے بی, ای نہیں ہے آخر میں. گریب, جی آر اے سنگل بی. آئی مینج ٹو اسنیچ این آورس سلیپ, میں نے کسی طرح 1 گھنٹے کی نیند نکال لی. میں نے کسی طرح 1 گھنٹے کی نیند نکال لی. آئی مینج ٹو اسنیچ این آورس سلیپ. ٹھیک ہے. ٹو اسنیچ فروم جوز آف ڈیتھ. مطلب میں, ٹو مینج کا مطلب ہوتا ہے بمشکل کسی کام کو کر لینا, کر پانا. میں نے کسی طرح 1 گھنٹے کی نیند نکال لی, اس میں وہ آ گیا مفہوم نا. ہاں, وہی مفہوم ہو گیا, میں کسی طرح 1 گھنٹے نیند نکالنے میں کامیاب ہو گیا. جی, ٹو اسنیچ فرام دا جوز آف دا ڈیتھ, موت کے منہ سے کوئی چیز نکال لانا. ٹو اسنیچ وکٹری فرام دا جوز آف ڈیفیٹ, ہار کے منہ سے جیت نکال لینا. ٹھیک ہے, یہ پہلے کے لکھے ہوئے ہیں, میں نے کوئی نئے نہیں لکھے ہیں یہ. اچھا جی, ٹو اسنیچ اپرچونٹی, موقع سے فائدہ اٹھانا. ٹو اسنیچ اپرچونٹی, موقع سے فائدہ اٹھانا. جی, ٹو کرل نوز, نوز کے لیے اگر یہ کرل استعمال ہو تو اس کے معنی موڑنا, مروڑنا, ناک منہ چڑھانا. ٹو کرل کے معنی ہوتے ہیں موڑنا, مروڑنا. کرلی ہیئر, یہ آیا اس میں, کرلی ہیئر, کرلی لاکس, اس میں یہ آیا تھا. تو کرل کے معنی موڑنا, مروڑنا. اچھا, گنگریالا ہونا. اور ٹو کرل اگر نوز کے لیے آئے تو اس کا مطلب ناک منہ چڑھانا. ہی کرلڈ ہز نوز, اس نے اپنے ناک منہ چڑھا لیا. ٹو سیک ویلتھ سلیش پاور, ویلتھ میں ایل چھوٹا ہوا ہے, WEALTH, ویلتھ. ٹو سیک ویلتھ سلیش پاور, مال و دولت حاصل کرنا یا اقتدار حاصل کرنا. میئر, معمولی, MEAR, میئر, معمولی. میئر ہے یا مین ہے یہ؟ اچھا, مین ہے. ہاں, مین کے, ہاں, اچھا جی. نہیں, مین ہے, مین. مین کے معنی معمولی, ادنا, حقیر, کمین, ذلیل, یہ سب معنی آتے ہیں مین کے. مین, معمولی, ادنا, حقیر, ذلیل, کمین, یہ سب معنی آتے ہیں. چلیے جی, ترجمہ دیکھیے فٹافٹ. یہ ایک بہت ہی شہرہ آفاق نظم ہے, اور
یہ نظم نہیں بلکہ ایک تمثیل ہے، اور ایک تعبیر ہے، اور سور گریپس یا گریپس آر سور یہ ایک استعارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، سوری، جب بھی آپ کسی چیز تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے تو آپ جھنجھلا کر بول دیتے ہیں کیا، ارے چھوڑو بکواس ہے، چھوڑو بکواس ہے۔ تو بکواس ہے مطلب the sour are grapes، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بکواس اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ آپ کی پہنچ میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے پہنچ میں آ جائے تو آپ کے لیے وہ بکواس نہ ہو، پھر جو ہے آپ اس سے انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ تو جی، پھر جی the grapes are sweet ہو جائیں گے پھر۔ تو وہ چیزیں جو آپ کی، مثال کے طور پر کوئی اچھی گاڑی ہے، اور وہ گاڑی آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کہیں میں بکواس گاڑی ہے، کون لے گا ایسی گاڑی، اور آپ یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی نے گاڑی لی، مان لیجئے فیصل صاحب نے گاڑی لی، فیصل صاحب نے گاڑی لی فراری، فراری، اور آمین سم آمین، اور کیا کہتے ہیں، جاوید صاحب بولتا ہے چھوڑو، کوئی گاڑی ہے، گاڑی لینی ہے تو اپنا وہ لو، اسکارپیو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یا یا انووا لو تو، اور جاوید صاحب ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ خریدنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ آپ کوئی چیز نہیں کر پا رہے ہیں، دوسرے کے کام میں یا دوسرے کی چیز میں عیب نکالنا اور اس کو برا کہنا، یہی دراصل اس کا محاورہ ہے۔ رہی بات گاڑی انووا کی، تو انووا گاڑی آتی ہے ہر سال، وہ اپڈیٹ ہو کر آتی ہے، ہر سال نیا ماڈل نکلتا ہے۔ جی جی، وہ نیا ماڈل ہے اس کا، کرسٹا انووا، اور وہ اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ، بس اس کے اوپر اگر پنکھڑی لگ جائے تو ہیلی کاپٹر بن جائے وہ۔ جی، چلیے، مجھے پتا ہے آپ کی پسند ہے وہ گاڑی، اسی لیے تو ہم نے بولا آپ کا نام۔ A fox was trotting on one day، جی، ایک لومڑی دل کی چال چل رہی تھی ایک دن، and just above his head، اور ٹھیک اپنے سر کے اوپر، he saw a vine with lovely grapes، اس نے ایک بیل دیکھی شاندار انگور والی، rich گھنی، رائپ پکی ہوئی، اینڈ پرپل ریڈ، اور ارغوانی لال رنگ کی، یعنی پرپل اور لال، پرپل رنگ کو اردو میں ارغوانی رنگ بولتے ہیں، اور پرپل رنگ ایسا ہوتا ہے، ایسا یہ نیلا نہیں، یہ تھوڑا تھوڑا پرپل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے یہ رنگ ہے، یہ والا یہ پرپل رنگ ہے۔ جی ہاں ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، نظر آ گیا مجھ کو، جی ہاں وہ پرپل رنگ ہے، ٹھیک ہے جی، آسان ہے ترجمہ۔ ایگر، مشتاق ہو کر، ایگر یعنی مشتاق ہو کر، ہی ٹرائی ٹو snatch the fruit، اس نے اس پھل پہ جھپٹا مارنا چاہا، بٹ اٹ واز ٹو ہائی، لیکن افسوس بہت اونچا تھا۔ پور رین یارڈ ہیڈ ٹو گیو اٹ اپ، بیچاری لومڑی کو اس کو چھوڑنا پڑا۔ رین یارڈ یہ ایک دوسرا لفظ ہے لومڑی کے لیے، اور یہ کہانی وغیرہ میں اس طرح کے لفظ استعمال، بیچارے لومڑی کو اس کو چھوڑ دینا پڑا، اینڈ ہیونگ اے ڈیپ سائی، اور ایک گہری آہ بھرتے ہوئے، اینڈ ہیونگ اے ڈیپ سائی، اور ایک گہری آہ بھرتے ہوئے، ہی کرلڈ ہز نوز، اس نے اپنی ناک منہ چڑھائی، اینڈ سیڈ، اور کہا، ڈیئر می، ارے یار میں بھی کیا ہوں، آئی وڈ ناٹ ویسٹ این آور، میں ایک گھنٹہ تھوڑی ضائع کروں گی، اپون سچ اے مین اینڈ کامن فروٹ، اس طرح کے ادنا، معمولی اور ایک عام سے پھل کے لیے، آئی ایم شیور دوز گریپس آر ساور، مجھے یقین ہے کہ یہ پھل جو ہیں یہ کھٹے ہیں۔ دیکھیے، ساور کا قافیہ آور سے ملایا ہے، آور جس طریقے سے آور کا تلفظ ہے اسی طریقے سے ساور کا تلفظ ہے۔ ٹس دس وی آفن وش تھرو لائف، ٹس جو ہے یہ قدیم زمانے میں نظم میں اٹ از کی جگہ پر استعمال ہوتا تھا، اٹ از، تو یہ دراصل ٹس کیا ہے، اٹ از ہے، اٹ از، اور جب اس طریقے سے ٹس اٹ از کے معنی میں ہوتا ہے تو اپوسٹروفی اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے پہلے، ٹس دس، اٹ از دس، اسی لیے ایسا ہے کہ جب ہم، when it is thus we often wish through، یہ تھرو ہے، قافیے کو ملانے کے لیے، اور بحر اور اس کے میٹرز کو ملانے کے لیے تھرو
کو کا جو او یو جی ایچ ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. یہ تھرو دراصل تھرو ہے، تھرو لائف. لہذا ٹس دس اسی لیے لہذا ہم اکثر جب اپنی زندگی میں تمنا کرتے ہیں when seeking wealth and power، مال اور دولت کو چاہتے ہوئے یا مال اور دولت کی آرزو کرتے وقت، and when we fail، اور جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں، say، تو ہم کہتے ہیں like the fox، لومڑی کی طرح، we are sure the grapes are sour، کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں. چلیے فٹافٹ آگے پڑھیے. about the poem، اس نظم کے بارے میں. چلیے یہ مل جائے گا آپ کو. the poem sour grapes is based on a fable by Aesop. the poem sour، یہ نظم جو ہے sour grapes is based on a fable، یہ ایک وہ افسانہ جس کو بولتے ہیں، یا اساطیر الاولین جو ہوتی ہے، فیبل، ٹھیک ہے، اس پر یہ مبنی ہے. جو توہماتی کہانی یا اساطیر الاولین جس کو ہم بولتے ہیں نا، ایسی کہانیاں جو پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں. ایسا یہ نہیں کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے، بلکہ یہ ایک کریٹو اور امیجنری اور پہلے زمانے سے کہتی چلی آئی ایک کہانی ہے. بائی ایسوپ، ایسوپ کے ذریعے سے، ایسوپ لکھنے والے کا نام ہے. فیبلز آر امیجنری ٹیلز، فیبلز وہ تصوراتی یا وہ فرضی یا وہ توہماتی کہانیاں ہوتی ہیں، اور میتھس یا کیا کہتے ہیں، وہم ہوتے ہیں یا اوہام ہوتے ہیں. متس، اوہام، یا ایسی بات جو کیا کہتے ہیں حقیقت نہ ہو بلکہ وہ خیالی ہو، اس کو کیا بولتے ہیں، متھ بولتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے فیکٹ، فیکٹ بولتے ہیں کس کو، حقیقت کو، اور ایک ہوتا ہے فرضی بات، کوئی قصہ کہانی، ٹھیک ہے، کوئی داستان، کوئی ایسی روایت جو چلی آ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں متھ. تو فیکٹ ورسز متھ، ٹھیک ہے، یہ دو لفظ آپ سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے. یوزلی دیز ہیو اے مورل میسج، عام طور پر ان کا ایک پیغام ہوتا ہے، ان کا ایک کیا بولتے ہیں، مورل بولتے ہیں، ایک اخلاقی پیغام ہوتا ہے ان کے اندر. ڈو یو نو اینی ادر فیبلس، کیا آپ کو کوئی اس طریقے کی دوسری فیبلس، یعنی اس طریقے کی جو فیبلس ہوتی ہیں، یہ یعنی ایسی کہانی یا ایسی نظم جس کے اندر کوئی قصہ، جس قصے کے اندر یا جس نظم یا جس کہانی کے اندر کوئی لیسن مقصود ہو، ٹھیک ہے، کوئی مورل لیسن مقصود ہو، ایسی کوئی آپ جانتے ہیں؟ ڈو یو نو اباؤٹ اے فیمس انڈین بک آف فیبلس کولڈ دا پنچا تنترا؟ کیا آپ کو ایک مشہور ہندوستانی فیبلس کی ایک مشہور ہندوستانی کتاب جس کو پنچا تنترا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں علم ہے؟ ان آرڈر ٹو کیپ دا لائنس ٹو اے سرٹن لینتھ، اچھا، ان لائنوں کو، یعنی کہ نظم کی ان لائنوں کو، نظم کے اشعار کو ایک مخصوص لمبائی تک محدود رکھنے کے لیے the poet has used certain words، شاعر نے کچھ مخصوص الفاظ کا استعمال کیا ہے instead of others، دوسروں کے بجائے، یعنی دوسرے الفاظ چھوڑ کر ایک مخصوص الفاظ استعمال کیا ہے. in the first line for example، پہلی لائن میں مثال کے طور پر the poet says، شاعر کہتا ہے that the fox was trotting on، کہ جو ہے لومڑی جو ہے وہ چل رہی تھی. ٹروٹنگ آن لفظ کا استعمال کرتا ہے. he does not use the word along، وہ along ورڈ کا استعمال نہیں کرتا. the word on has only one syllable، on لفظ میں صرف ایک syllable ہے. and whereas along has two، جبکہ اس کے بالمقابل جبکہ along میں دو syllable ہے، along. this is why the poet has also used an apostrophe instead of a vowel in the word curled، tis and power. اسی مقصد کی وجہ سے شاعر نے اپوسٹروفی کا استعمال کیا ہے انسٹیڈ آف اے واول، ایک حرف علت کے بجائے، ان دا ورڈز، ان الفاظ میں، کرلڈ، ٹس اینڈ پاور. اس میں انہوں نے جو ہے حرف علت کو جو ہے چھوڑ دیا ہے. نظم وغیرہ میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اگر میٹر کو، یعنی لائن، شعر کی جو لائن ہوتی ہے اس کی لینتھ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک خاص لینتھ کو اور ایک میٹر کو محدود اس کا لحاظ کرنے کے لیے آپ الفاظ میں جو حروف علت ہوتے ہیں، واولز ہوتے ہیں، ان کو آپ حذف کر سکتے ہیں، ان کو آپ ہٹا سکتے ہیں، اور اس کی جگہ پر اپوسٹروفی، لکھنے میں اپوسٹروفی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھنے میں پھر وہ اسی طریقے سے پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ لکھنے میں آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں. چلیے یہ ختم ہوا آپ کا سبق. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.